انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 45 ایسی سیٹیں جہاں پہ ہم نے سارا کام کیا ہوا ہے، جہاں پہ 90% سے زیادہ فارم 45 تھے. جو اگر کوئی شک تھا نا، کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز 45 یا ایٹ لیسٹ بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیے، پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈیلیٹ کیے، بعض کے رکھے، انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاف واضح کر دیا. اگر آگے جائیں، یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ، یہ یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے. نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا، 1378 بن. مجھے نہیں پتا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے. اور یہ یاد رکھیں گے بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ہو، سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے. ایک ایگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی، اگر آپ اگلے اس پہ جائیں، یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی. 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ، اور وہ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے. بس 1 کے ساتھ کنڈا لگا دیا، 1 کو 9 کر دیا. اگلے جو ریحانہ ڈار اور ورسز خواجہ آصف، خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے، 2 کو 8 کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگلا جائیں، NA 64 کیسرا الہی ورسز چودھری صالح حسین. اتنا اچھا نمبر تھا 507، اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا. 5 اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا، تو 507 کو 007 کر دیا. میری سیٹ، یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے. آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی. میرے خیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور KP میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی. بدقسمتی سے پشاور میں یہ ہوا، میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے. وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا، کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25,000 ووٹ سے جیت رہا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو 93 کیا گیا ہے. اور جو ایکچول، اور جو جلال خان جو PMLN کے جن کو ٹوٹل 1600 ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے، ان کے 2 ووٹس کو 122 کیا گیا. اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں. کراچی جاتے ہیں 238 پہ، علیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا ہے، اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا، 4 لگا. 151 پہ جائیں، یہ ساری سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے تھے، اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود ڈالا. اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے ROs پہ یا DROs پہ نہ شروع کریں، تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے. مہر بانو قریشی کے اس پولنگ سٹیشن پہ 497 ووٹ تھے، وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے، اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹس پڑے. یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں، وہ 327 ہوئے. اور یعنی کہ اس اسٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ صرف مہر بانو قریشی یعنی PTI کے سیٹ سے گئے. آپ جاتے جائیں، یہ NA 232 کی ایگزامپل ہے، اس کو چھوڑ دیں. آگے چلے جائیں، بلوچستان کی ایگزامپل نہیں چیک کی. یہ سالار خان کاکڑ ورسز حاجی جمیل شاہ کاکڑ، اور جمال شاہ کاکڑ کو میجکلی 537 ووٹ مل گئے، جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی 465 ووٹ ہوئے تھے. تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا، کیونکہ جب 5 بجے کے بعد پورے پاکستان میں PTI کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا، تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی، دروازے بند ہو گئے، اور جن ROs میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. آگے بھی جا سکتے ہیں، میں آپ کو صرف اس کی، یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیز، کیونکہ ایگزامپلز بہت ہیں، اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے. آپ آگے جائیں گے، ایک پشاور کی سلائیڈز ہے، 1-2 میں آپ کو دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ، یہ ابھی دیکھ لیں. یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی. نیچے جو ہے وہ صاف فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے، اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں، پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے.
اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے، ماشاءاللہ جلال خان کے 0 تھے، وہ میرے 184 میں اتنی جنراسٹی کے 102 ووٹ اس کو دے دیے. یا آپ اگلا دیکھ لیں، اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا فارم 45 پہ. اچھا غلطی سے انہوں نے میرے فارم 45 ایک بار 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے، میں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے. پشاور میں 9 حلقوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اب ڈر کے مارے باقی 8 حلقوں کے فارم 45 وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو. تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول لیں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. یہ ہر اسٹیشن میں یہ حال ہے، میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. اور اسی یہ کام کر کے 9 سیٹوں پہ 2 نسخے میں نے دیکھے. ایک کے جو آرو ذرا عقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا، جیسے میرے 300 ووٹ تھے اور اس نے 200 کسی اور کو دینے ہیں تو 100 میرے چھوڑے ہیں، 200 دوسری جگہ دیے. بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرو تو جو ہے وہ یہاں ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ 138 کو 1138 بنا دیا. اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے. اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں اینڈ دین اوور ٹو سلمان صاحب. انہیں 28 سیٹ ہے جس پہ نور عالم صاحب جیتے. نور عالم صاحب فیمس پرسنالٹی ہے، 38,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اس کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000. میں نے سنا کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا. اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹ 37 اور 39% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فزیکل امپاسبلٹی ہے. یہی چیز آپ دیکھ لیں این اے 29 پشاور میں، این اے پہ 39% ہے، صوبائی حلقوں پہ 62 اور 64% ہے. یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آروس کا خیال تھا کہ یہ پی کے 74 اور 75 نور عالم کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑھایا، لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے. تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا. اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے ایک صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کرامت صاحب، وہ این اے اور پروونشل اسمبلی دونوں پہ کھڑے تھے. تو پروونشل اسمبلی سیٹ وہ جیت گئے 18,527 ووٹ ایک حلقے پہ، لیکن پورے این اے پہ ان کو ہی صرف 14,000 ووٹ ملے. یعنی جس نے کرامت صاحب کو 18,000 ووٹ ایک حلقے پہ دیے، انہوں نے این اے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس اسکیل پہ تو بالکل نہیں. تھینک یو جی. اوور ٹو سلمان صاحب. جی شکریہ. کوئی کوشچن؟ جی سوال. جی دیکھیں اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے، الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں. اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی، اسی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے، کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے، وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے. تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا. لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسیس ہے، ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے ہیں تو ٹرائیبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائیبیونل. اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے. اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو، نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے ہیں. اینی تھنگ؟
नहीं, देखो जहाँ तक इंट्रा पार्टीज़ है वो सेपरेट इशू है, वहाँ हमारे इलेक्शन हो चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वो फाइनल है। बेशक आप डिसएग्री करो, हमारा रिव्यू पेंडिंग है, लेकिन वो उस पर अमल दरामद हो गया और हमने नेक्स्ट इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन भी कर लिया और कल उनके डॉक्यूमेंट्स हम इलेक्शन कमीशन में जमा भी कराएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस मरतबा एक्सेप्ट करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल कर दिया और उसमें जो नेशनल असम्बली के नोटिफिकेशन हुआ था वो हमने चैलेंज किया। इशू एक्चुअल ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को उठाएं तो हेयरिंग हुई थी 28 तारीख को। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हमने ऑर्डर अनाउंस किया 1 मार्च को, लेकिन आप सबको मालूम है 1 मार्च को कोई ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था। उस पर ऑर्डर लिखा है 1 तारीख, लेकिन डिसीजन का डेट हमें मिला है 4 तारीख को और 4 को नोटिफिकेशन भी हो गई है। तो इसलिए एक को हमने चैलेंज किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदालत इसको बरकरार रखेगी। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो अदालत का फैसला होगा वही रहेगा। देखो, अगर आपका ये कहना है कि जी हमारा ये है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज़ के एक इशू था, क्योंकि हमें ये हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि हमें बल्ला ना मिले और इसकी यही एक कोशिश थी इनकी, क्योंकि 3 सूरतों में आप निशान रिफ्यूज़ कर सकते हो। या ये कि आपने 5% वमेन की रिप्रेजेंटेशन ना दी हो कानून के मुताबिक तो आपको निशान नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आपने इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन ना करवाए हो, और तीसरा ये कि आपने अपने फंडिंग के बारे में सोर्स ना बताया। हमारा सब कुछ कंक्लूड था, ये कहा गया कि आपके इंट्रा पार्टीज़ ठीक नहीं है तो निशान चला गया। जिस दिन निशान लिया तो निशान का फैसला आपको मालूम है रात 11 बजे आया था, और उससे पहले हमने इंडिपेंडेंट निशानात अलाट हुए थे। उससे पहले रिज़र्व सीट के लिए हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी सबमिट कर दी थी और हमने वमेन और नॉन मुस्लिम की डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए थे और वो फाइल कर चुके थे। ये तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि हमसे सब कुछ ले गया था और लिया कब था, क्योंकि वो डेट फाइल करने की डेट सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी वो 24 दिसंबर था, और 24 दिसंबर को हमारे हक़ में स्टे मौजूद था। उसके बाद हमारे हक़ में स्टे आया था। कमीशन ने हमारा स्क्रूटनी रोकने के लिए अपने प्रोग्राम को शेड्यूल चेंज करके 13 जनवरी पे ले गया था, और 13 जनवरी को भी हमारी स्क्रूटनी नहीं की थी। जब निशान चला गया तो वो यू नो इट कि वो क्या हुआ था उस दिन। देखो, हम वीकली या फोर्टनाइट हमारा एहतजाज रहेगा, पीसफुल रहेगा। ये जमहूरियत का एक हिस्सा है आपका कि आप प्रोटेस्ट करते हो अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ऐसा ही। थैंक यू।